بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سوال آیا ہے اگر کسی شخص پر کوئی مستقل جادو کرے تو اس شخص کے ساتھ کیا کیا جائے؟ دیکھیں، سب سے پہلے یہ جان لیں کہ جتنا ہم قرب قیامت کی طرف جا رہے ہیں اتنا یہ جادو کا عمل جو ہے وہ بڑھتا جائے گا، اتنا شیاطین جو ہے وہ انسانوں پر مسلط ہوتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی دو وجوہات ہیں بڑی۔ ایک تو شیطان کی دشمنی ہے شروع سے کہ ابلیس جو ہے وہ انسان سے حسد کرتا ہے اور اس نے سجدہ نہیں کیا اور اس نے بدلے میں جہنم کو اپنے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے منتخب کیا۔ اور دوسرا جو ہے اسی کی ضمن کے اندر یہ ہے کہ شیطان کو کھانا بھی کھاتا ہے، شیطان کو شہوت بھی چڑھتی ہے، اور شیطان جس طرح ہوتے ہیں نا، چھوٹے بچے ہو گئے بلیوں کو چھیڑتے ہیں، جانوروں کو چھیڑتے ہیں، ایسے ہی جو ہے یہ مادہ ان کے اندر بھی ہے، شرارت کا مادہ، ٹھیک ہے۔ یہ جنات کے اندر جو ہے وہ شرارت کا مادہ ہے، کیونکہ ہم انسان ان کو دیکھ نہیں سکتے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں، ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے، جو ہے نا۔ تو اور اسی طرح جو ہے وہ ان کو ہمارے خون تک کی رسائی ہے کہ ہمارے خونوں میں گردش کرتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے دیکھیں یہ مختلف احادیث سے ہے کہ خون انسان کے، ابن آدم کے خون میں دوڑتا ہے شیطان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ اسی طرح انسان جب رات کو سوتا ہے اس کے گلے میں 3 رسیاں ڈالتا ہے شیطان، ٹھیک ہے، اور جو سو کے اٹھنے کی دعا پڑھتا ہے، وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے تو اس کی 3 رسیاں کھل جاتی ہیں، اور جو فجر کی نماز سورج نکلنے سے پہلے نہیں پڑھتا اور سورج نکل آتا ہے تو شیطان اس کے اوپر پیشاب کر کے چلے جاتا ہے، جو ہے نا، ٹھیک ہے۔ یہ سارے یعنی ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں شیطان ہمارے جسم میں کیسے داخل ہوتا ہے، یہ بھی ایک حدیث میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہم جس طرح وہ جمائی لیتے ہیں نا، جمائی منہ کھولا تو ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ منہ کے آگے ہاتھ رکھو، اگر نہیں رکھو گے، اب یہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور اسی طرح مختلف لوگ ہیں، وہ جب ہاتھ نہیں رکھتے تو شیطان ہمارے جسم میں داخل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو یہ ہمارے جسم میں داخل ہونے کی کوئی اتنی بڑی کیفیت نہیں ہے کہ پتہ ہی نہ لگے، جو ہے نا، کہ مطلب کوئی بہت بڑا ہمیں جسم کو جھٹکا لگتا ہو کہ وہ جسم میں داخل ہو رہے ہوں، کوئی نہیں۔ جس طرح جسٹ بیکٹیریا، جراثیم، وائرس ہمارے جسم میں داخل ہوتے ہیں نا، سیم یہ بھی اسی طرح ہی ہے، ٹھیک ہے، جنات بھی ہماری باڈی میں اسی طرح داخل ہوتے ہیں۔ تو ایک سبب یہ ہے یہ، اور دوسرا بنیادی سبب جو ہے اور جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ آج کل لوگ جو ہے اپنے معاملات کو حل کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ جادو کو اختیار کر رہے ہیں، اور جادو کو اس قدر اختیار کر رہے ہیں کہ وہ تعویذوں کے نام پر جو ہے مطلب جو ہے اپنے معاملات کو، کسی سے محبت کا جو ہے تعویذ لینا، ٹھیک ہے، کسی کا کاروبار نہیں چل رہا کہ فلاں کا کاروبار چل رہا ہے تو اس کی دکان کے آگے جو ہے ہم تعویذ کر دیں تاکہ اس کے گاہک جو ہیں وہ ہمارے پاس آ جائیں، اور اسی طرح جو ہے کہ سسر صاحب جلدی سے مریں، ان کی جائیداد ہمارے ہاتھ میں آ جائے، ٹھیک ہے، بھائی کا کاروبار جو ہے وہ میرے ہاتھ میں آ جائے، بھائی بھائی پہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح شوہر نے بیوی پہ کیے ہوئے ایسے ایسے کیس ہیں، اگر میں ایک ایک واقعہ سنانے لگ جاؤں تو حیران رہ جائے گا انسان ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں۔ بہرحال ہم اس وقت جو ہے جادو کے دلدل میں رہ رہے ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ بہت کم گھر ہیں جو جادو سے محفوظ ہیں، ہر گھر کے اندر جو ہے نا یہ بیماری ہے۔ یہاں تک کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ ہم قرآن حدیث کے مطلب دعوے دار ہیں، تو حسد نظر تو کسی گھر سے بچا ہوا نہیں ہے نا، ہر گھر میں حسد ہے، ٹھیک ہے، حسد ہے، جلسی پن ہے یہ، اور نظر جو ہے، نظر تو ہم خود اپنے آپ کو بھی لگا لیتے ہیں۔ دیکھیں اپنی کوئی چیز ہم کو دیکھا یا اپنی کوئی چیز دیکھی، ہم نے ماشاءاللہ نہیں کہا، جس طرح مائیں اپنے اکثر بچوں کو نظریں مائیں کی لگی ہوتی ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو جو ہے دیکھتے ہیں کہ بچہ بہت ہنس رہا ہے، بہت خوش ہو رہا ہے، یا بہت اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو اس کو دعا نہیں دیتے، تو وہ کہتے ہیں کہ بہت کیوٹ لگ رہا ہے اور بہت اچھا لگ رہا ہے، اس سے اس کے جسم میں جو ہے وہ بیماری منتقل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہ حسد نظر جو ہے یہ برحق ہے، العین حق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے یہ عین حق ہے، اور یہ اگر کسی چیز کو بدل سکتی تو یہ اللہ کی تقدیر کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ لکھا ہوا ہے، جو حیات لکھی ہوئی ہے، اس کو پھر یہ جو ہے اس میں رد و بدل کر دیتی، اور یہ نظر جو ہے انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی۔ بہرحال ہمارا یہ موضوع نہیں ہے، لیکن یہ میں نے شروع تمہید اس لیے مانی ہے، یہ اگرچہ میرے پاس سوال آیا تھا لیکن میں اس کے اوپر جو ہے تفصیلی گفتگو اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ لوگ یعنی ان مسائل کا اس قدر شکار ہیں کہ پوچھتے رہتے ہیں، اور میرے پاس بھی وقت نہیں ہوتا کہ میں تفصیلی جواب دوں۔ آج بائی چانس جو ہے سردی ہے اور ٹھنڈ ہے، بارش بھی ہو رہی ہے، تو اس وجہ سے ذرا وقت تھا تو میں نے کہا چلیں اس پہ تفصیلی گفتگو کر لیتے ہیں۔ اچھا، اب یہ چیزیں ہیں، یعنی شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، لوگ ہم سے حسد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم جو ہے کس طرح کیا کریں۔ اب اگر آپ کو معلوم ہے کہ کوئی شخص جادو کر رہا ہے تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کو سمجھائیں، ٹھیک ہے، اس کو سمجھائیں اگر آپ اس کی طاقت رکھتے ہیں۔ اگر آپ اس کی طاقت نہیں رکھتے، استطاعت نہیں رکھتے کہ وہ انسان، یعنی مثال کے طور پہ کئی بیویاں اپنے شوہر کو نہیں بول سکتی، ان کے آگے بولتے ہی نہیں ہیں،
لیکن شور جادو کروا رہا ہے یا غلط کام کر رہا ہے تو وہ چپ رہتی ہیں، برداشت کرتی ہیں اور وہ ظلم سہتی رہتی ہیں جو ہے نا، ٹھیک ہے. ایسے بھی کیسز آئے. اور اسی طرح جو ہے کئی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے جس دکان پہ کام کر رہے ہیں یا جس آفس میں کام کر رہے ہیں وہاں کا جو مالک ہے وہ اپنی جو ہے نا دکان میں رزق کی فراوانی کے لیے مختلف تعویذ وغیرہ لا کے رکھتا ہے اور مختلف وہ جادو کے عمل کرتے ہیں جو ہے نا. تو اب وہ اسے منع نہیں کر سکتے. تو اب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جادو کا عمل باقاعدہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ سامنا بھی کر رہا ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اس حالت میں؟ اس حالت میں ہمیں سب سے پہلے یہ کرنا چاہیے اپنی نماز جو ہے وہ کسی حال میں نہیں چھوڑنی. لیٹ ہو جائے کچھ بھی ہو جائے آپ نے نماز ہر حال میں پڑھنی ہے، ٹھیک ہے. جو نماز پڑھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے محفوظ رکھے گا جو ہے نا. جو نماز نہیں پڑھتا چاہے وہ کچھ بھی کر لے، جو مرضی کر لے، اس کے ساتھ شیطان اللہ تعالیٰ مسلط کرے گا بطور سزا، بطور عذاب. دنیا کے اندر جو ہے اس کے ساتھ شیطان رہے گا. یہ میری بات نہیں ہے، سورہ زخرف کی آیت ہے، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. تو شیطان کو اللہ تعالیٰ جو ہے ہر اس انسان کے ساتھ لگا دیتا ہے جو رحمان کے ذکر سے جو ہے غفلت برتتا ہے، تو وہ اس کے ساتھ قرین یعنی ساتھی بن کے رہتا ہے جو ہے نا. تو سب سے بڑا ذکر کیا ہے؟ نماز ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہم پہ فرض کی ہے وہ نماز ہے، ٹھیک ہے. نماز ہم پڑھیں گے تو شیطان سے جو ہے اللہ تعالیٰ ہم پہ شیطان مسلط نہیں کرے گا. تو سب سے پہلی ہم نے حفاظت کیا کرنی ہے نماز کی. نماز کسی حال میں نہیں چھوڑنا. اس کے بعد جو ہے صبح شام کے اذکار ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائے ہیں اذکار وغیرہ، ان کی پابندی کرنی ہے، ٹھیک ہے. جو اذکار ہیں صبح شام کے، جو دعائیں بتائی ہیں کہ جو صبح پڑھے گا تو شام تک محفوظ ہے، شام کو پڑھے گا تو صبح تک محفوظ ہے. اور وہ آپ کو جو ہے وہ اذکار جو ہے وہ حصن المسلم کتاب ہے، اس میں آپ کو مل جائیں گے جو ہے. اور صبح شام کے مسنون اذکار جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، تو آپ ان اذکار کی پابندی کریں. تیسرا، رات کو ہمیشہ سوتے وقت جو ہے دعائیں لازمی پڑھیں، سورہ ملک پڑھیں، تینوں کل پڑھیں. اور اس کے بعد جو ہے جس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کر پھیلا کے جو ہے وہ دعا تینوں کل پڑھتے تھے اور پھونک مار کے پورے جسم پہ ہاتھ پھیرتے تھے جو ہے نا. 3 دفعہ اس طرح کیا کرتے تھے جو ہے. تو اور کوشش کریں وضو کر کے سوئیں جو ہے نا. تو یہ روحانی بیماری کا اصل اسٹارٹ ہی جو ہوتا ہے وہ رات میں ہوتا ہے. یعنی جو روحانی مریض ہوتے ہیں نا، ان کو رات میں نیند نہیں آئے گی، ان کو رات میں مختلف مسئلے مسائل ہوں گے. اور اگر نیند آ جاتی ہے تو نیند کے اندر ڈریں گے، نفسیاتی بیماریاں لگیں گی، مختلف ڈرونے خواب آئیں گے، ٹھیک ہے، مختلف نفسیاتی بیماریاں چلتی رہتی ہیں. تو یہ تیسرا کام ہے. اب رہ گیا مسئلہ ہے کہ ہم جس گھر میں رہ رہے ہیں اس گھر میں ہمارے ساتھ کوئی جادوگر رہ رہا ہے، ٹھیک ہے. یہ جتنے بھی ایسے کام کرتے ہیں ان کو جادوگر ہی کہنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ کام ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی چل رہا تھا. شیطان جو ہے یہ جادو کا عمل پہلے سے چل رہا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف قرآن حدیث جو ہے، اب دیکھیں ہم کوئی کہنا کہ ہم نے قرآن سے لکھا، بھائی قرآن سے آپ نے تعویذ لکھا ہے تو یہ بھی ایک بات ہے. آپ اس کو لیں، چلو ٹھیک ہے مجھے بتا دو کون سی آیت لکھی ہے، میں خود اتار لیتا ہوں. آپ خود اتار لو گے تو وہ کام نہیں کرے گا تعویذ جو ہے، ٹھیک ہے. یہ تعویذ کیا ہوتا ہے؟ یہ جنات سے مدد لی جاتی ہے. جنات کون؟ یعنی شیاطین سے مدد لی جاتی ہے. شیطان سے کہا جاتا ہے بھائی ہمارا یہ کام کر دو، ٹھیک ہے. کئی لوگوں کا نقصان ہو جاتا ہے، کئی پوچھتے ہیں کہ بھائی فلاں جگہ پہ ہو سکتا ہے، کئیوں کا رشتے کا معاملہ ہوتا ہے، تو یہ شیطان سے مدد لے کے پوچھا جاتا ہے. شیطان آپ کا نوکر تو نہیں ہے کہ فری میں سارا کچھ آپ کو بتا دے بھائی اس طرح کرو اس طرح کرو جو ہے نا. شیطان جو ہے وہ پوچھتا ہے، ٹھیک ہے. وہ کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، اور وہ اپنی مرضی کرتا ہے. تو جب شیطان کو چاہیے تو اس حساب سے جو ہے وہ کرتا ہے. تو اس لیے جو ہے آپ اس چیز کو جو ہے وہ اہمیت دیں. اب رہ گیا یہ مسئلہ کہ ہم جس گھر میں رہ رہے ہیں یا جس جگہ پہ کام کر رہے ہیں اس جگہ پہ ہمارے ساتھ کوئی جادوگر ہے، یعنی وہ جو ہے وہ جادو کا عمل کرتا ہے. جادوگر سے مراد وہ انسان جو جنات سے مدد مانگتا ہے، اور جو جنات سے مدد مانگتا ہے، جنات سے کہتا ہے کہ ہمارا یہ معاملہ کرو، تو وہ جادوگر ہے، چاہے وہ کوئی کچھ بھی کرتا ہو، ٹھیک ہے. تو چاہے وہ کسی قسم کے تعویذ دیتا ہو یا کچھ بھی یہ کام وغیرہ کرتا ہو. تو اب ایسے انسان کے شر سے کیسے بچا جائے؟ اور ایسا ہو رہا ہے. کئی لوگ جو ہے وہ میرے پاس ایسے کیس آتے ہیں، یعنی بیچارے رہتے ہی اس گھر میں جو ہے اب تو یہاں تک تو ماشاءاللہ مافیا بھی بن گئی ہے. مافیا اس طرح کے پلاٹوں پہ قبضہ کرنا اور یہ کرنا، لوگوں سے مکان کرائے پہ لیتے ہیں اور بعد میں پھر جو ہے وہاں پہ جادو ٹونا کر کے اس کے جو مالک مکان ہیں ان کو بیمار کر دیتے ہیں، اور بیمار کر کے ان کو اتنا مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ جو ہے اپنا مکان یا تو ہمیں دے دیں یا پھر کسی اور کو بیچ دیں. اور وہ جس کو بیچتے ہیں وہ ان کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے جو ہے نا. ایسے 2 کیس میرے پاس ہیں، ایک لاہور کا اور ایک اسلام آباد کا جو ہے. اور وہ ان کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے، اور وہ جب وہ سستے داموں میں خریدتے ہیں اور بعد میں ان کو پھر پیسے بھی نہیں دیتے، ان کو کہتے ہیں پیسے آگے پیچھے ہو گئے، اور پھر جو ہے ان کو کہتے ہیں آپ ہمارے پاس آ کے رہو تو ہم جو ہے نا پیسے آئیں گے تھوڑے تھوڑے کر کے آپ کو دیتے رہیں گے، فلاں بندے نے نہیں دیا. تو اس طرح کا معاملہ چلتا رہتا ہے. یعنی یہ دھوکے کا ایک ایسی شکل ہے کہ لوگ جو ہے ان کو سمجھ نہیں آتی جو ہے نا، اور پیر مریدی کے چکر کے اندر جو ہے وہ بھگتتے رہتے ہیں جو ہے نا.
تو بیماریاں بھی لگی رہتی ہیں، اور جتنا ان کے قریب جا کے رہیں گے اتنا وہ جادو رینیو کرتے رہتے ہیں باڈی کے اوپر، سے جلد بیماری لگے جسم کے اندر جو ہے نا، ٹھیک ہے. کیونکہ دیکھیں روحانی بیماری جو ہے یہ اصل میں ہوتی ہے جسمانی یا نفسیاتی بیماری. اور شیطان نے اگر کسی کو کوئی نقصان پہنچانا ہے نا، یا مثال کے طور پر کسی نے کسی کو جادو کیا ہے مارنے کا، تو وہ مارنا اسی طرح ہوتا ہے، شیطان اس کو ایسی بیماری لگا دے گا جسمانی یا نفسیاتی کہ اس بیماری کے اندر کینسر ہو گیا، ٹھیک ہے، کوئی ایسی بیماری مہلک بیماری لگا دی جس سے انسان کی جو ہے موت واقع ہو جائے. یا پھر یہ کرے گا شیطان کہ انسان کو ایسی نفسیاتی بیماری لگائے گا کہ انسان کا ذہنی توازن خراب ہو جائے گا، اور ذہنی توازن خراب ہونے کے بعد جو ہے وہ پھر خود اپنے اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گی، اس سے یعنی بھول میں کبھی اس طرح جو ہے نا وہ مطلب چھت سے چھلانگ لگا دی، ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو ہے کوئی چیز پڑی ہوئی ہے اسے اپنے آپ کو کھوپ دیا یا اپنے اوپر فائر کر لی، ٹھیک ہے. اس طرح کے واقعات پھر رونما ہوتے ہیں، اور یہ سارا کچھ ہوتا ہے. یا گاڑی سے ایک دم اتروا دیا اور پیچھے سے گاڑی نے آ کے مار دیا، ایکسیڈنٹ کروا دیا، اس طرح کے مختلف حادثے وغیرہ جو ہے وہ رونما ہوتے ہیں جو ہے نا. تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ شیطان جو خراب کرتا ہے ذہنی توازن جو ہے نا، ذہنی توازن ہے، نفسیاتی بیماری لگائے گا. اور نفسیاتی بیماری کیا ہے؟ یعنی کسی خوف کا شکار کرے گا، کسی غم کا، کسی ڈر کا، یا کوئی غصہ ایسا دلائے گا، ٹھیک ہے. یہ مختلف نفسیاتی بیماری ہیں، ان کے اندر انسان کو لے کے جائے گا جو ہے نا. تو اس سے جو ہے یہ سارا کچھ ہوتا ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں جو ہے ایسے لوگوں سے دیکھیں اجتناب کرنا ہے. اگر ہم انہیں سمجھا سکتے ہیں ٹھیک ہے، اگر ہم انہیں سمجھا نہیں سکتے تو ہم ان کا جو ہے بائیکاٹ کریں. اس طرح کا بائیکاٹ کریں کہ غیر محسوس انداز میں. اگر ہمارا ایسا رشتہ ہے کہ جس میں ہم جو ہے انہیں مطلب ظاہر نہیں کر سکتے، تو ہم ایسے غیر محسوس انداز میں یعنی ان سے سلام دعا وغیرہ کریں، لیکن ان کے ہر کھانے پینے کی چیز سے جو ہے احتیاط کریں اور محتاط رہیں کہ وہ ہمیں کوئی ایسی چیز کھلا رہے ہیں یا پلا رہے ہیں اس میں کچھ ملایا ہوا تو نہیں ہے. اور اگر ہمیں شک ہو یا کچھ ہو یا خاص ہمارے لیے کچھ بھجوائیں تو بہتر ہے کہ اسے کھائیں نہیں. اور گھر کے آنے جانے والے رستوں کو بھی دیکھیں، کیونکہ گھر کے باہر بھی آج کل یہ اس طرح ہوتا ہے، جادو کی چیزیں چھڑک دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس طرح کی کئی چیزیں ملتی رہتی ہیں. اور اسی طرح کئی جانور مار دیتے کہ جو ہے نا آپ کے گھر میں کوئی پرندہ پھینک دیں گے اور کوئی چیزیں پھینک دیں گے. بلکہ آج ایک ویڈیو بھی آئی تھی، ایک خاتون نے بھجوائی تھی، تو ان کے بچے جو ہے چڑیا کے گلے میں جو ہے نا وہ زنجیریں لپیٹی ہوئی ہیں جو ہے نا، اور وہ بیچاری زخمی بھی کی ہوئی ہے جو ہے نا. تو یہ ایسا ہوتا ہے مختلف. یعنی اب وہ گھر خالی پڑا ہوا تھا، اس کے اوپر جادو کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ یہ گھر بکے نہ، اور جنات جو ہے وہ اس کے اوپر اسیب کر لیں اور ہم اس پہ قبضہ کر لیں. اس طرح کے مختلف لوگ جو ہے کرتے ہیں. اور اسی طرح جو گھر میں رہتے ہیں، جس طرح وہ جادو کا تعویذ جو سوکھتا جائے گا اسی طرح پرندہ بیمار ہوتا جائے گا، اور پرندہ جس طرح بیمار ہوگا اسی طرح جس مریض کے لیے کیا گیا اس مریض کی وہی حالت ہوتی رہے گی. اور جس طرح جب وہ مر جائے گا اور اس ہڈیاں کا وہ ڈھانچہ خشک ہوتا جائے گا، ایسے ہی زندہ لاش بن جاتے ہیں کئی مریض، کئی انسان جو ہے نا، اور انہیں پتہ ہی نہیں لگتا کہ ہم ہڈیوں پہ سے گوشت اتر گیا. وہ سب یہ جادو کا عمل ہوتا ہے، اور جادو کا جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے جب. تو اس میں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں اگر آپ نماز کی پابندی کر رہے ہیں، اذکار پڑھ رہے ہیں، پھر اس کے بعد سورہ بقرہ ہے، ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے بارے میں پڑھا ہے کہ اس کو گھر میں پڑھا کرو جو ہے نا. اس کے پڑھنے والا جو ہے اس سے گھر میں برکت آتی ہے، اور جو اس کو چھوڑتا ہے اس کے لیے جو ہے حسرت ہے. اور شیطان جو ہے اس کے اوپر طاقت نہیں رکھتا. کتنی بڑی بات ہے. قرآن پہ بھی طاقت نہیں رکھتا. قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ نے شفا دی ہے، لیکن سورہ بقرہ جو ہے اس کا خاص ذکر آیا ہے. تو اس کی کوشش کریں. صبح شام کے اذکار ہیں. پھر آیت الکرسی کی الگ فضیلت ہے، سورہ بقرہ کی آخری دو آیتوں کی فضیلت ہے، ٹھیک ہے. دونوں کل جو ہے، تینوں کل آخری ان کی فضیلت ہے. تو مطلب چیزیں تو بہت زیادہ ہیں. مطلب یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مطلب وہ ہے. اصل مسئلہ کہاں پیش آتا ہے؟ مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ ہم جو ہے نا گناہ کو نہیں چھوڑنا چاہتے. اگر آپ گناہ کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ ایک بندہ ڈرامے فلمیں دیکھ رہا ہے، ایک بندہ گانے سن رہا ہے، ایک بندہ نماز نہیں پڑھ رہا، تو اس کو یہ علاج قرآن کوئی فائدہ نہیں دے گا. قرآن سے اس کو شفا نہیں ملے گی جو ہے نا، ٹھیک ہے. آپ اگر مقابلے پہ اترے ہو، میدان میں اترے ہو، تو پھر آپ سمجھو کہ آپ کے ہاتھ میں جو ہے خوراک، آپ کی علاج جو ہے وہ قرآن ہونا چاہیے. ایک ہاتھ سے قرآن کو تھام لو، دوسرے ہاتھ سے نیچرل کو تھام لو. یعنی اپنے کوئی بھی جسمانی نفسیاتی بیماری شیطان لگاتے ہیں. ایسے ایسے کیس ہیں میں پا کے وہ سی ٹی اسکین کراتے ہیں، ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، وہ بھائی پھر اس کے بعد ٹی بی ہوئی ہے، ہڈیوں کی دوائی کھائی، پھر ٹی بی کی کھائی، اور پھر اس کے بعد اور اس طرح وہ سلسلہ چلتا جاتا ہے. اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بھائی جو ہے نا اس کو اب یہ بیماری ہے، اب یہ ان کو بھی سمجھ نہیں آتا جو سے دیکھتے ہیں اس کے اندر. لیکن وہ جڑ جو ہے وہ شیطان اندر خون میں بیٹھا ہوتا ہے، کبھی کچھ لگا دیتا ہے، کبھی کچھ لگا دیتا ہے، اور اس طرح بیماریوں کا سلسلہ چلتا رہتا ہے جو ہے نا. تو اس لیے جو ہے اپنے آپ کو نیچرل کو اختیار کریں. ہاں کوئی بیماری آتی ہے، دیکھیں کہاں سے آئی ہے. کیا میں نے بد پرہیزی کی ہے؟ بد پرہیزی سے آئی ہے. کیا میں نے غصہ کیا، یا کیا مجھے کوئی نفسیاتی ٹینشن لگی ہے، یا کوئی نفسیاتی بیماری لگی ہے، اس سے ہوا ہے، ٹھیک ہے. یا کہیں کسی جگہ پہ میں گیا ہوں تو وہاں سے وائرس لگا. آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس جو بھی تشخیص کرنا ہے، ہم پہلا سوال یہ پوچھتے ہیں کہ بیماری لگی کب اور کس حالت میں لگی اور کس جگہ پر لگی جو ہے نا. یہ بہت معنی رکھتا ہے. اب ایک بندہ کہہ رہا ہے میرا معدہ خراب ہے، 17 سال ہو گئے معدہ خراب ہے، خراب ہی ہے، کوئی صحیح نہیں ہو سکتا.
ٹھیک ہے، ڈاکٹروں سے دوائیاں لے لے کے تھک گیا ہوں، صحیح نہیں ہو رہا، تو اس کا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کہاں خراب ہو رہا ہے، اس کی جڑ کو دیکھیں۔ جب آپ نیچرل کو اختیار کریں گے، اپنے جسم پہ غور کریں گے، کچھ بھی آپ یہ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے ناقص نہیں پیدا کیا کسی انسان کو۔ کوئی یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری پیدائش میں ہمیں معذور پیدا کیا ہے، ناقص، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں صحت مند پیدا کیا ہے، تو ہم اپنے جسم کا خیال رکھیں، دیکھیں کس طرح یہ ساری بیماریاں ہماری طرف آ رہی ہیں، اور جو بھی بیماری لگتی ہے ہم اسے دیکھیں، اور ہم پھر دیکھیں، پھر جب ہمیں پتہ ہوگا کہ بھائی یہ بیماری روحانی ہے، روحانی طور پہ لگایا ہے بیماری، یہ نفسیاتی ہے، جسمانی، پھر ہم شیطان کا مقابلہ کر سکیں گے۔ شیطان اگر ہمارے جسم میں مثال کے طور پہ کیلشیم نہیں بڑھنے دے رہا تو ہم ہائی ڈوز لیں گے کیلشیم کی، اور نیچرل میں لیں گے تو اس کا سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ہم مصنوعی لیں گے تو شیطان اس کو خون میں وہیں روک دے گا، جذب ہونے نہیں دے گا، اور اسے بھی جو ہے پتھری کی شکل بنا دے گا، جو ہے نا، جسم میں گردوں میں پتھری بن جائے گی، جو ہے پتے میں پتھری بن جائے گی، تو اس طرح یوٹرس میں رسولی بن جائے گی۔ تو اس طرح شیطان جو ہے وہ جو چاہے گا وہ کرے گا ہماری باڈی سے، جو ہے نا۔ تو اس لیے اپنے آپ کو سمجھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے، اور جب آپ دیکھیں گے، اور اس کے بعد پھر اس میں ڈرنے والی بات نہیں ہے۔ میرے پاس ایسے مریض ہیں کہ رات سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو وہ جادوگر کے باہر پھینکا ہوتا ہے، دکان کے باہر پھینکا ہوتا ہے، لیکن ان کو میں نے بتایا ہوا اس طرح آپ اپنے اذکار اور یہ چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کی وہ پابندی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا دے دیتا ہے، کچھ نہیں بگاڑتے۔ ہم بھی دیکھیں علاج کرتے ہیں نا، ہمارے ساتھ بھی ہے، کتنی جو یہ چیزیں ہیں جس کا بھی ہم علاج کرتے ہیں اس کی چیزیں ہم سے بھی آ کے ٹکراتی ہیں، لیکن ہم اپنے ذکر اذکار، قرآن کریم کی تلاوت، ٹھیک ہے، نماز وغیرہ اس کی پابندی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے۔ تو آپ ان چیزوں کو اختیار کریں یہ، اور تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا۔ اللہ پہ یقین پختہ رکھیں، اور جتنا ایمان آپ کا بڑھے گا اتنا شیطان آپ سے دور بھاگے گا۔ دیکھیں نا، عمر رضی اللہ عنہ تھے، جس گلی سے گزرتے تھے شیطان وہاں سے گزرتا نہیں تھا، اور عمر رضی اللہ عنہ کس طرح قرآن پڑھتے تھے، تدبر کے ساتھ پڑھتے تھے۔ اور الحمدللہ میں نے خود جو ہے، مجھے 15 سال لگے تقریباً ایک پارہ پڑھنے میں نا، تدبر کے ساتھ، اور میں نے پھر اس کو لکھ بھی لیا تھا، جو ہے نا، ٹھیک ہے۔ یہ تدبر کے ساتھ دیکھیں، سورہ فاتحہ، عمر رضی اللہ ساری رات سورہ فاتحہ پڑھتے رہے، ساری رات ایک ہی نماز میں۔ آپ کھڑے ہو کے پڑھ کے دیکھیں، ہم سے تو پڑھی نہیں جائے گی سورہ فاتحہ، کیوں؟ وہ تدبر کے ساتھ پڑھتے تھے، کھڑے ہو کے سورہ فاتحہ پڑھی اور روتے جاتے، پڑھتے جاتے، قرآن پڑھتے ہی فیلنگ سے، دل سے، جو ہے نا۔ تو روح القرآن انسائکلوپیڈیا کے نام سے میں نے لکھی، الحمدللہ جتنے بھی مسالک ہیں ان سے ہم نے الحمدللہ اس کو منظور بھی کروایا ہے، اور یہ وہ نسخہ ہے، میں بلکہ آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ روح القرآن کا ذکر آ گیا ہے، تو الحمدللہ یہ منظور شدہ ہے۔ اور اس میں ایک ایک آیت کا ترجمہ، جتنے بھی تراجم ہیں صحابہ کرام سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، وہ سب اس کے اندر جو ہے وہ ثابت ہیں، ٹھیک ہے۔ ان سب کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا۔ ہمارے جتنے اردو کے ترجمے ہیں نا، ان میں یہ ہوتا ہے کہ مترجم کے نزدیک جو سب سے اچھا لگتا ہے وہ لے لیا، باقی چھوڑ دیا۔ ہم نے یہ نہیں کہ ہم نے سارے لے لیے ترجمے، اور پھر اس کے بعد ہم نے جتنے بھی صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، جتنوں کے بھی جو تراجم ہیں ان سب کو لے کے اسے مرتب کیا۔ اب یہ ایک پارہ میں کہتا ہوں کہ جو تدبر کے ساتھ پڑھ لے قرآن کریم، اس میں تدبر کے بھی اصول ہیں، آداب ہیں، احکام ہیں، کس طرح تدبر کر سکتے ہیں، اور جس کو قرآن پہ تدبر آ گیا وہ قرآن کی تاثیر کی پاور رکھ سکتا ہے، یعنی وہ کسی کو دم کرے گا یا کسی کا علاج کرے گا یا کسی معاملے کے لیے بھی پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو، اس کا مسئلہ جو ہے وہ ضرور حل کرے گا، کیونکہ تدبر جو ہے وہ اصل قرآن نازل ہی اللہ نے کہا ہے کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ ہم نے یہ قرآن نازل ہی اس لیے کیا کہ بابرکت کتاب، کہ اس کے اوپر جو ہے تدبر کیا جائے۔ تو تدبر ایک فن ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک علم ہے، یہ ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتا۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ یہ قرآن کے حافظ نہیں تھے، لیکن انہوں نے قرآن کو تدبر کے ساتھ پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے جو ہے سورہ بقرہ آپ دیکھیں کب پڑھی، تقریباً جو ہے وہ 11 سال تقریباً جو ہے انہوں نے اس کے اندر جو ہے سورہ بقرہ پڑھی، 11 سال میں سورہ بقرہ، ٹھیک ہے، اور وہ تدبر کے ساتھ جو ہے نا، اور پڑھتے جاتے تھے، اور جب پڑھ لی تو اس کے بعد انہوں نے خوشی کے اندر جو ہے وہ اونٹ نہار کیا تھا، جو ہے نا، اونٹ نہار کیا تھا، اس کا کھانا کھلایا تھا لوگوں کو، جو ہے نا، خوشی میں، جو ہے نا۔ تو یہ تدبر ہے اور یہ نعمت ہے، اور میں آپ کو پتہ ہی ہے میں نے اسے مارکیٹ میں نہیں رکھا، میرا ابھی بھی دل نہیں کرتا، حالانکہ میں نے اسے چھپوایا ہے، سارا کچھ کیا، ٹھیک ہے، لیکن میں اسے مارکیٹ میں اس لیے نہیں رکھا کہ یہ میں صرف اس آدمی کو دیتا ہوں جس کا مجھے پتہ ہو کہ اس نے اس کا حق ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی ہدیے کی قیمت بھی کوئی نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم نے اسے چھپواتے ہوئے جو ہے نا، یعنی مکہ کی عود جو ہے اس کے اندر اس کی پرنٹنگ کروائی ہے، خوشبو وغیرہ بھی ہم نے اعلیٰ کوالٹی کی، پیپر بھی اور کلرنگ وغیرہ بھی ہم نے بہت ہائی قسم کی اس کی کروائی تھی، جو ہے نا، کیونکہ یہ تدبر ہے، قرآن کی طاقت ہے، جو ہے نا، تو اس کا نام بھی ہم نے روح القرآن رکھا ہے، روح القرآن جو ہے، تو اس میں جو ہے یہ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تدبر سے جب قرآن پڑھیں گے نا تو امام ابن قیم رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں، سب سے بڑی لذت، سب سے بڑی شہوت جو ہے وہ تدبر کے ساتھ قرآن پڑھنا ہے، اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی جو ہے وہ لذت کوئی نہیں ہے کہ انسان کو اگر تدبر کے ساتھ پڑھنا آ جائے، جو ہے نا، تو یہ چیز ہے۔
اب اگر آپ تدبر کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں اور اس کے ساتھ نیچرل کو اختیار کرتے ہیں، نیچرل کیا ہے؟ وہ فطرت ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ فطرت یعنی اللہ تعالیٰ نے ہماری خوراک جو ہے وہی ہماری دوا ہے، زمینوں سے جو چیزیں اللہ تعالیٰ اگاتا ہے اسی میں اللہ تعالیٰ نے ہماری صحت رکھی ہے۔ تو اب اگر ہم ان چیزوں کو جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں صحت دے گا جو ہے نا، اور ہر وہ چیز جو نیچرل میں ہے اس پہ شیطان کا بس نہیں چلتا جو ہے نا۔ تو جب بھی ایسی چیزیں ہیں آپ نیچرل کو اختیار کریں، ایک ہاتھ سے قرآن ایک ہاتھ سے نیچرل کو، تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے بیماریاں آپ کے قریب نہیں آئیں گی، ٹھیک ہے؟ باقی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح زندگی گزاری ہے، ٹھیک ہے، جس طرح ان کا کھانا پینا تھا اس طرح اپنا کھانا پینا بنائیں اور اپنی روٹین ٹھیک کریں جو ہے نا، اور ڈرے مت۔ یہ ڈرنا جو ہے نا یہ سب سے بڑی بیماری ہے کہ ہم خوف کا شکار ہو جاتے ہیں اور خوف کا شکار نہیں ہوتے اور صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں۔ ذرا سی کوئی ہمیں بیماری لگتی ہے ہم فوراً جو ہے نا صبر نہیں کرتے، ڈرتے ہیں، نیچرل کو چھوڑ دیتے ہیں، بس ہمیں فوراً جلد بازی کے اندر ہم اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ تو شیطان بھی یہی چاہتا ہے کہ ہم عجلت کو اختیار کریں، عجلت سے بچیں، صبر اور تحمل کا دامن اختیار کریں، ٹھیک ہے؟ صبر تحمل کا دامن اختیار کریں اور یاد رکھیں شفا اللہ نے دینی ہے، کسی انسان نے نہیں دینی، کسی میڈیسن نے نہیں دینی، کسی نے بھی نہیں دینی، شفا اللہ تعالیٰ نے دینی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جب نے جو ہے شفا دینی ہے اور وہ قادر ہے شفا دینے پر، بغیر میڈیسن کے بھی، بغیر دوائی کے بھی۔ اور یہ جو قرآن کریم ہے نا یہ آپ کے ڈی این اے کو اپڈیٹ کرتا ہے، یہ روح کو اپڈیٹ کرتا ہے، آپ کے جسم کی جو ہے وہ صحت بناتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ سے نکلا ہوا کلام ہے، مقدس کلام ہے، اس میں اتنی طاقت ہے، اتنی پاور ہے کہ آپ جب اس کو جو ہے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، دل سے، یقین کے ساتھ، فیلنگ کے ساتھ، غور کے ساتھ، تدبر کے ساتھ جو ہے، تو پھر اس کے آپ تاثیر بھی دیکھیں گے۔ اور جب اللہ کی بات کو مانیں گے، قرآن میں جو ہدایات ہیں طیبات کھانے کی اور مختلف جو اصول بیان کیے گئے ہیں، کھانے میں اسراف نہ ہو اور مختلف چیزیں جو ہیں ان کو اختیار کریں گے تو خود اللہ تعالیٰ آپ کی صحت بنائے گا، چاہے آپ کسی بھی عمر میں ہو، کسی بھی حالت میں ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کا جو فرمان ہے نا کہ میری طرف جو چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑتا ہوا آتا ہوں، یہ برحق ہے، یہ سچ ہے، جھوٹ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ ہمیں یقین نہیں ہے، ہم یقین اختیار کریں اور ثابت قدمی اختیار کر لیں۔ شروع میں شیطان ہمیں ڈرائے گا، دھمکائے گا، پسلائے گا، خوف کا مبتلا کرے گا اور کبھی کچھ، یعنی ایک قسم کا فوبیا ہو جاتا ہے۔ کئی لوگوں کو جنات فوبیا بھی ہو جاتا ہے جو ہے نا، ٹھیک ہے، ہر وقت تعویذوں وغیرہ اور ان چیزوں میں، کئیوں کو بیماریوں کا فوبیا ہو جاتا ہے، کئی نفسیاتی، کئی ہاتھ دھونے میں لگے رہتے ہیں اور کئیوں کو جراثیم کا فوبیا ہو جاتا ہے جو ہے نا۔ تو یہ سب مختلف وسوسے ہوتے ہیں، تو ان سب پہ جو ہے جب آپ یقین و تحمل کے ساتھ نیچر کو اختیار کریں گے اور قرآن کو مضبوطی سے تھامیں گے تو یہ ساری بیماریاں ختم ہوتی رہیں گی۔ تو پھر ہمیں جادوگر کا جادو نقصان نہیں پہنچا سکتا، ٹھیک ہے؟ ہمیں یقین ہو جائے گا کہ سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ یہ جادو بھی دیکھیں نا سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ یہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، کوئی جادو ہو، کوئی بھی ہو، کوئی، جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو، کہ اللہ کا حکم ہوگا تو اللہ کے حکم سے وہ نقصان پہنچائیں گے۔ تو ہمیں احتیاط بھی لازمی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا خُذُوا حِذْرَکُم، کہ احتیاط اختیار کرو۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ بھائی زمین پہ جادو پھینکا ہوا ہے، جادو والی چیز پھینکی، آپ اس پہ پاؤں نہ رکھو، وہاں سے نہ گزرو، جگہ بدل لو، اور اگر مجبوری ہے تو دم والا پانی پھینک دو، نہیں ہے تو کچھ سورہ فاتحہ آیت الکرسی پڑھ کے پھونک دو، وہی پانی چھڑک کے اس کے اوپر سے پھر چلے جاؤ، اپنے اذکار پورے رکھو، احتیاط تو اختیار کرو۔ امیر صلی اللہ نے فرمایا گھر سے بندہ باہر نکلتا ہے شیطان طاق میں بیٹھا رہتا ہے، اگر ہم دعا پڑھ لیتے ہیں بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، ایک شیطان دوسرے شیطان کو کہتا ہے بھائی اس نے دعا پڑھ لی ہے، اس کو جانے دو، ہم پہ ہمارا اس کے اوپر بس نہیں چلے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ دعاؤں اور اذکار، نماز، یہ ہمیں جو ہے محفوظ رکھیں گے۔ اگر ہم ان کو مضبوطی سے سامتے ہیں اور اس کے ساتھ قرآن کو اختیار کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہر قدم پہ جو ہے اللہ تعالی ہماری جو ہے مدد فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے دین اسلام اختیار کرنے کی توفیق دے اور قرآن کریم کو تدبر کے ساتھ پڑھنے اور نیچرل کے ساتھ جو ہے صحت مند زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔